السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کے نظام کو پیدا فرمایا اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے، اور اسی نظام کے تحت اللہ پاک دنیا کو چلا رہے ہیں۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اللہ کا وزیر نہیں۔ اللہ جیسے چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، اپنے حکم کو صادر کرتے ہیں، اور وہ مخلوق اور وہ چیز آنکھ جھپکتے ہی اللہ کے حکم کو پورا کر دیتی ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے اندر اللہ پاک کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اللہ کا سنت اللہ کہلاتا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے۔ ایک اللہ کی قدرت ہے، اسے کہتے ہیں قدرت اللہ، اللہ کی قدرت، طاقت۔ سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمام زمین و آسمان کے کائنات کے نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسباب کے اختیار کرنے سے نتائج ظاہر ہوں گے۔ اگر حکم کے مطابق سبب کو اختیار کیا جائے گا اور سنت کے مطابق کیا جائے گا تو اس کے نتائج پازیٹیو ہوں گے، نتائج بہتر ہوں گے۔ اور اگر اس سبب کو حکم کے خلاف استعمال کیا جائے گا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی ہوگی، تو وہ سبب بجائے عزت کے، سکون کے، اطمینان کے، وہ بے سکونی، پریشانی اور ذلت کا ذریعہ بنے گا۔ اسباب کے درجے میں یہ اللہ نے بات طے کر دی ہے۔ مثلاً کسان اگر زمین میں بیج ڈالے گا تو فصل ہوگی، اور اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ایسے ہی انسانی تخلیق کے اندر مرد اور عورت کو اللہ نے ایک رشتہ ازواج کے اندر منسلک فرمایا، شادی ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی، یہ اسباب ہیں۔ ہر معاملے کے اندر اللہ نے سنت اللہ کو زندہ رکھنے کے لیے اسباب پیدا فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی اسباب کو استعمال کرنے کے احکامات بھی دیتی ہیں، اور ان احکامات کو پورا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل بھی دے دیا ہوا ہے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میدان کے اندر تنہا نہیں چھوڑا ہے، وہ ریاست کا ہے، حکومت کا ہے، سیاست کا ہے، زراعت کا ہے، ملازمت کا ہے، غربت کا ہے، امارت کا ہے، خوشی غمی کا ہے۔ ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پیش کر کے ہمیں دنیا و آخرت کے اندر کامیاب کرنے کے لیے منزلیں بتلا دی ہوئی ہیں۔ جو قومیں اللہ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے اسباب کو اپنی خواہش، ماحول، یہود و نصارہ کے رسم و رواج کے خلاف چلتے ہیں، اللہ کا وعدہ اسباب کے ساتھ نہیں، اللہ کا وعدہ اس کے حکم اور سنت کے ساتھ ہے۔ اللہ ایسے لوگ بلند کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے، لکھ دیا، ضابطہ بن چکا ہے۔ اسباب میں حکم کو، سنت کو زندہ کرنے پر اللہ جل شانہ ایسی قوموں کو بلند کرے گا۔ اور ایک اللہ کی قدرت ہے۔ قدرت یہ ہے کہ اسباب کے خلاف اللہ پاک اسباب کے ساتھ، اسباب کے بغیر، اسباب کے خلاف کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ قدرت اللہ پاک کی جس سے سب سے زیادہ فائدہ انبیاء کرام نے اٹھایا، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کی مدد کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ اللہ پاک نے عقل کے خلاف، مشاہدے کے خلاف، تجربے کے خلاف، ماحول کے خلاف، حالات کے خلاف انبیاء کرام کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کو مشکلات سے نکالا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسباب کے کمانے کے اندر اللہ نے محنت کو شرط قرار دیا، جیسے ہم لوگ کر بھی رہے ہیں۔ ہر آدمی
کسی بھی محنت کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے نتائج مرحمت فرماتے ہیں. نتائج اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، انسانی ہاتھ میں نہیں ہے. من جدہ وجدہ، جتنی کوشش کی اس نے پا لی. تو اللہ کا نظام محنت کے بعد نتائج دینے کا ہے، اللہ کا ضابطہ یہی ہے. اس میں اب پوری دنیا کے اندر لوگ محنت کر رہے ہیں، زمینوں پر، آسمانوں پر، لوہے پر، پیتل پر، چاندی پر، فیکٹریاں بڑھ رہی ہیں، ہر نظام اللہ کا چل رہا ہے اور اس کے نتائج ظاہر ہو رہے ہیں. اگر وہ اسباب سنت کے خلاف چل رہے ہیں تو اس میں پریشانیاں آ رہی ہیں، بدامنی آ رہی ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھی عذابت کے فیصلے آ رہے ہیں. میرے ناظرین، اللہ جل شانہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو انبیاء کرام کا زندگی ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، انہوں نے جس عمل سے اللہ کی طاقت کو پکارا وہ اللہ کی طاقت کے ساتھ ہو گئی. وہ دعوت کا عمل ہے. یہ اللہ کی سنت رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس امت کے ساتھ وہی اللہ کا معاملہ ہے جو پہلے نبیوں کے ساتھ تھا کہ اللہ جل شانہ ہر مشکل سے نکالنے کے لیے انبیاء کرام کی دعاؤں کو قبول کیا کرتے تھے. اور انبیاء کرام اللہ کی سنت کے مطابق آ کر برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتے تھے، اور ہر برائی کا علاج دعوت سے کیا کرتے تھے. اللہ کو بلانا، اللہ کی طاقت کو بیان کرنا، اس کی قدرت بیان کرنا، اس کی قوت کو بیان کرنا. اتنے اللہ کی طاقت کو بیان کرتے تھے کہ دلوں کے اندر سے غیر کا تاثر نکل جائے، اسلحے کا تاثر نکل جائے، افرادی قوت کا تاثر نکل جائے. عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، یہ نعرہ غلط ہے، یہ تاثر نکل جائے، اور سائنس کے بڑھ جانے کا تاثر نکل جائے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. اس کے لیے دعوت کے اختیار کرنے سے اللہ کی مددیں ساز ہوا کرتی تھی، اور اللہ پاک انبیاء کرام کو غلبہ عطا فرماتے تھے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی قدرت کی ترتیب کو اگر صحابہ نے استعمال کیا تو اللہ نے ان کو بلند کیا، ان پہ اللہ نے کبھی مددیں نازل فرمائی. انہی ترتیب کو اولیاء کرام نے اگر اٹھایا ہے، کندھوں پر اٹھا کے اس کو پھیلایا ہے دین کو، اللہ نے وہی مددیں جو نبیوں کے ساتھ تھی اللہ نے صحابہ کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ بھی جو ہے وہ مددیں اللہ نے ان کے ساتھ کی ہیں. تاریخ شاہد ہے. ہمارے تاریخی کردار، صحابہ کرام کے کردار، اور تابعین تبع تابعین اولیاء کرام کے جتنے بھی کردار ہیں ان پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کرداروں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے تاکہ ہمیں فخر ہو کہ ہمارے بڑے وہ تھے جو ایمان والے تھے، نماز والے تھے، قرآن والے تھے، دعا والے تھے، روحانی قوت والے تھے، سنت رسول کو لے کے پھیلانے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان اسباب کے اختیار کرنے سے کوئی قوم اس وقت کی ان کو شکست نہیں دے سکی. غزوات کے اندر صحابہ کی فتوحات، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کا مسئلہ کھڑا ہوا، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا. اس کی سرکوب بھی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تقریباً 22 لاکھ مربع میل جو ہے اللہ کی فتح ہوئی. حضرت علی کی جو ایمانی قوت تھی اس کے سبب انہوں نے خیبر کے قلعے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا. گویا کہ دعوت جو ہے ایمان کو تازہ کرتی ہے، بڑھاتی ہے. حضرت امیر معاویہ کے زمانے کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 62 یا 63 لاکھ مربع میل میں مسلمانوں کی حکومت تھی. ان کے کون سی طاقت تھی؟ اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی. ان کے اسباب کیا تھے؟ ان کے اسباب لوگوں کو اللہ سے بلانا، دعوت تھی، نماز تھی، اور دعائیں تھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل تھا ان کے پاس. ہر لمحہ، ہر حال کے اندر وہ سنت کو ساتھ لے کے چلتے تھے. اللہ نے اس بنا پر ہمارے بڑوں کو وہ کامیابیاں عطا فرمائی جو تاریخ کے اندر، بر صغیر کے اندر ہمارے اولیاء کرام تشریف لائے، محمود غزنوی تشریف لائے، سومنات کے مندر کو فتوحات اللہ نے عطا فرمائی.
حضرت معین چشتی رحمۃ اللہ تشریف لائے، 90 لوگ ہندو مسلمان ہوئے۔ اسی بر صغیر کے اندر سلطان ٹیپو تشریف لے کے آئے، جو ایمان والے تھے، عمل والے تھے، اللہ کی طاقت ساتھ لے کے چل رہے تھے، اللہ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی، ان کو اللہ نے شہادت دی۔ ہماری ہسٹری میں ایک کردار ہے سعد جوبی کا، جو فاتح بیت المقدس ہیں، جو بیت المقدس ہے۔ وہ ایمان والے تھے، عمل کی طاقت والے تھے، اللہ کو ساتھ لے کے چلنے والے تھے۔ ہم نے اپنا ماضی بھلا دیا، اس لیے ہم غیروں کے حوالے ہو گئے۔ اور اس وقت ملک پاکستان کے اندر پستی کی یہی وجوہات ہیں، ہم غیروں کو دیکھ کر چل رہے ہیں، غیروں سے مانگ کر چل رہے ہیں، اور اپنی دین کو، اللہ کی قدرت کو بھلا دیا ہوا، دعوت چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، دعائیں چھوڑ دی، سنت کا لائف سٹائل چھوڑ دیا، اس لیے ہم پستی میں ہی جا رہے ہیں۔ یہ زمین اللہ کی ہے، ملک اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کا نظام اللہ ہی چلائیں گے۔ جب تک ہم اس پہ اسلامی قوانین نافذ نہیں کریں گے، ہماری عدالتوں میں، ہماری کچہریوں میں، ہمارے حکومتوں کے اندر، ہماری عسکری کفیت حالات کے اندر یہ دین نہیں آئے گا، یہ ملک پستی میں جائے گا۔ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم نیت کر لیں کہ ہم اس ملک کو، اگر نہ صرف ملک کو بلکہ سارے عالم کے انسانوں کو اگر اللہ کی طاقت قدرت میں تعارفنا چاہتے ہیں تو مسلمان کو اللہ پر غالب کریں گے۔ اس کے لیے انبیاء کرام نے جو محنت فرمائی، اس محنت میں ان پر حالات بھی آئے، مقابلہ ہوا، مال والوں نے، حکومت والوں نے، جاگیرداروں نے، اسلحے والوں نے، اکثریت والوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ اللہ نے اس نبیوں کے ساتھ معاملہ اپنی طاقت کا کیا، براہ راست پانیوں سے، ہواؤں سے، زلزلوں سے، بارشوں سے، سیلابوں سے اور فرشتوں کی چیخوں سے زمینوں کو اٹھا کر پلٹ دینے کے اوپر ان کی تباہی فرمائی۔ یہ سب طاقتیں ظاہر ہوئیں انبیاء کرام کی دعوت کے اوپر۔ انہوں نے برائی کا علاج دعوت سے کیا، اللہ کی بڑائی سے کیا، اپنی زندگی پیش کر کے امت کو اس سے متوجہ فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی جو محنت ہے تبلیغ کی، دعوت دعا کی، قوم نے مخالفت کی، انہوں نے دعا کی، رب نجنی من القوم المفسدین ظالمین فاسدین۔ اللہ نے ان کی دعا کے اوپر قوم کو پانی کے عذاب میں مبتلا کیا۔ 80 یا 82 لوگ جو اسلام بھائی وہ بچ گئے، باقی ساری قوم کو اللہ پاک نے اس طوفانی بارش کے لیے سے اللہ نے ہلاک برباد کر دیا، اور ان کی کشتی کو اللہ نے پار لگا دیا۔ تو اس ناکامی کے اندر ان کی بیوی، ان کا بیٹا بھی غرق ہوا۔ اللہ رشتہ نہیں دیکھتا۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں چلے گئے، امتحان آ گیا، صبر کیا، اللہ سے متوجہ رہے، شکریہ نہیں کی، شکوہ نہیں کیا، اور اللہ سے مدد مانگی۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعائے شفا ہے۔ ان کی دعا پر اللہ جل شانہ نے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے حکم دیا کہ اپنی ایڑیوں کو رگڑیں، پانی نکالا، اور پانی پلا کر نہلا کر جسم بالکل ہرا کر دیا، زخم صاف کر دیے، اور جوان کر دیا، بیوی بھی جوان کر دی، اور آسمان سے اس دعا کی برکت سے ایک کھیت میں سونا برسایا اور ایک کھیت میں چاندی برسائی۔ تو گویا کسی بھی بیماری میں آدمی ہو تو یہ دعا کرے گا انشاءاللہ، کم سے کم 100 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 30 پیرا پڑے گا، اللہ جل شانہ اس بیماری سے اس کو نجات دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام پھل کھا رہی ہیں، تو فرمایا، پوچھا، اے یا مریم ان لک ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ انہوں نے فرمایا قالت ھو من عند اللہ، اللہ نے دیا۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی حضرت علیہ السلام کے ہاں۔ تو اس حرد کو دیکھا تو اللہ سے متوجہ ہوئے، اور عمر 100 سال ہو گئی، اللہ سے مانگا، اے اللہ تو اس عورت کو، مریم کو، اے اللہ تو بن مانگے عطا کر سکتا ہے، اے مالک مجھے بھی میرا وارث عطا فرما۔ تو اس 100 سال کی زندگی کے اندر اللہ نے، نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ نے فرشتے کو بھیج کر خوشخبری سنائی، دعا کی تھی، کیا تھی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو مجھے وارث دے دے، اور سب سے بہتر تو ہی میرا وارث ہے۔ اللہ نے 100 سال کی عمر میں، بیوی کی عمر 90 سال تھی،
اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا یحییٰ علیہ السلام، جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو یہ دعا پڑھیں، یہ اللہ نے ان کو دعائیں سکھلائی تھیں اور اس نتائج اللہ پاک نے ان کو عطا کر دیے تھے اس دنیا کے اوپر۔ ہم بھی پڑھیں گے کم از کم 100 دفعہ، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 بار 313 مرتبہ پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے انسانوں کو انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا۔ کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی میرا بہترین کارساز ہے۔ اور جب آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے اس دعا کی برکت سے جو اللہ نے ان کی زبان پر جاری کی تھی، آگ کو گلزار بنا دیا، چشمہ نکال دیا، انار کا درخت لگا دیا، سکون وہاں پیدا فرما دیا۔ تو ہم بھی کسی مشکل کے اندر ہوں تو یہ دعا پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تعداد وہی میں نے پہلے عرض کر دی ہے۔ یونس علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ان پہ ایک آزمائی سے اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے اللہ نے دل میں بات ڈالی، کیا فرمایا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ پڑھا تو اللہ نے 3 ہدیروں سے نکال کر زمین پر ڈال دیا، اللہ نے حیات دی، موت کی شکل میں حیات دے دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان آیات کو قرآن کے اندر بیان کر کے کہ ہم نے ان کو اس غم سے نجات دے دی۔ آگے جملہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو مومن پڑھیں گے، یا قیامت تک اللہ کا وعدہ آ گیا، جو مومن اس کو پڑھیں گے ہم ان کو بھی نجات دیں گے۔ 313 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جب یہ نکلے فرعون کے پاس سے اور شعیب علیہ السلام کے علاقے میں پہنچے تو وہاں جا کر وہ ایک لمبا واقعہ ہے، پانی نکال کر ڈول پانی نکال کے دینے کے بعد شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، وہاں دعا کی۔ نہ کھانے کی چیز تھی، نہ پیسے تھے، نہ پینے کی، نہ رہنے کی جگہ تھی، اکیلے ہی تھے، نہ نوکری تھی، نہ بیوی بچے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دعا فرمائی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا کی، اللہ نے نوکری بھی دی، شادی کے لیے بھی اللہ نے معاملہ فرما دیا، نوکری عطا کر دی، اور اللہ پاک نے اس کے برکت سے کھانا بھی دیا، رہائش بھی دے دی۔ اس دعا کے پڑھنے سے 4 طرح کے اللہ پاک نے فائدے پہنچائے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی بہن ہماری کسی مشکل میں ہو، رشتے کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، رہائش کا مسئلہ ہے، اس دعا کو اس انداز سے 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ ان کی ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے شمار دعائیں ہیں، ہمیں ایسے ایموشن پیارے نبی اللہ پاک نے دے دیے کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے صحابہ نے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ اور مخالفین میں سے 1000 افراد جو اونٹوں کے ساتھ اسلحے کے ساتھ مارنے کے لیے آئے تھے، عورتیں ناچنے والی عورتیں ساتھ تھیں کہ ہم تو فتح کرنے جا رہے ہیں مدینہ کو۔ تو اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے، کیا دعا تھی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ساری رات یہ دعا پڑھتے رہے، اے حی اے قیوم، قائم دائم رکھنے والے، تیری رحمت کی دعائی ہے۔ یہی دعا کرتے رہے، اللہ نے فرشتے اتار دیے اور جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ یہاں پر فلاں قتل ہوگا، مکے کا سردار فلاں پر وہاں قتل ہوگا، فلاں جگہ پر وہاں قتل ہوگا۔ تو اللہ پاک نے 1000 فرشتہ بھیج کر ان کی مدد فرمائی، اور اس وقت کے کافروں نے فرشتوں کے گھوڑوں کے ہنہنار کی آواز سنی۔ یہ جملہ کسی مشکل میں کوئی ہو یہ پڑھنا چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، پورے یقین سے پڑھیں، معاملہ اسی پہ آتا ہے، ایمان کے اوپر۔ جتنا ایمان قوی ہوگا جتنے عمل کریں گے، اللہ جل شانہ ان دعاؤں کی برکت سے ہمیں کامیابیاں عطا فرمائیں گے، ہمیں مشکلات سے نکالیں گے۔ آج امت ساری جہاں کہیں بھی یہ مشکل میں ہے، یہ قرآن ہمارا ہر مشکل سے نکالنے کا بہترین نسخہ ہے۔ 3 ہتھیار اختیار کر لیں، دعوت دیں ہر برے کے خلاف، اللہ کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، سنت کی طرف،
اور نماز پڑھ کے اپنے مسئلے کو حل کروائیں اور دعاؤں میں لگ جائیں. جتنی بہتر لمبی دعائیں ہوں گی اللہ جل شانہ ان دعاؤں کی برکت سے معاملے کو حل فرمائیں گے. اس پھنسی امت کو نکالنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان ہتھیاروں کو اختیار کریں. اس کے بڑے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے کچھ الفاظ اشعار کے اندر عرض کروں گا. اب یہ خبر جو ہمارے ملک میں آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں، بلکہ مرزائی حملہ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی مرزائی موجود ہیں، ہمارے اداروں کے اندر بھی اپنے آپ کو کنسیلڈ کیے ہوئے ہیں، اور ملکوں میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا کے بعد مرزائی اس وقت پاکستان کے اندر کچھ سیاسی لوگوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ اس ملک کے اندر افراتفری قائم رہے. عوام کو اتنا علم نہیں ہے جو علماء جانتے ہیں. علماء سے پوچھیں وہ کون لوگ ہیں جو مرزائیوں کے سہولت کار ہیں اور ان سے فنڈنگ لے کر پاکستان کے اندر افراتفری پیدا کر رہے ہیں. تو اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں ان اشعار کے ذریعے سے. دین کے جو رہزن ہیں ایمانوں کے ہیں وہ بیوپاری. دین کے جو رہزن ہیں ایمانوں کے ہیں وہ بیوپاری. ہم دین کے محافظ ہیں جذبہ ایمانی لائیں گے. ہم دین کے محافظ ہیں جذبہ ایمانی لائیں گے. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ان کا مقابلہ اللہ کو ساتھ لے کے کرنا ہوگا. صدیق و عمر کی خلافت کا یورپ بھی ہے اقراری. صدیق و عمر کی خلافت کا یورپ بھی ہے اقراری. علم سخاوت عثمان کا عدل انسانی لائیں گے. علم سخاوت عثمان کا عدل انسانی لائیں گے. اگلا شعر ہے، گھر کے چھپے دشمن نے دیوار نبوت کو ہلایا ہے، جھنجھوڑا ہے. گھر کے چھپے دشمن نے دیوار نبوت کو جھنجھوڑا ہے. ہم ہمارے شریعت ہیں تعمیر اسلامی لائیں گے. ہم ہمارے شریعت ہیں تعمیر اسلامی لائیں گے. ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ یہ مرزائی کہاں چھپ کے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، کن اداروں کے اندر ہیں. اگلا شعر ہے، کفر کا یہ جھنڈا ہے یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں. کفر کا یہ جھنڈا ہے یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں. ہم الہامی قوت ہیں نظام قرآنی لائیں گے. ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. ہم الہامی قوت ہیں نظام قرآنی لائیں گے. کوئی غیر کے ہیں ہاتھوں میں، کوئی غیر کے دامن میں. یہ ہمارے صورتکار پاکستانی لوگ کوئی غیر کے ہیں ہاتھوں میں، کوئی غیر کے دامن میں. توڑ کے ان زنجیروں کو اذان بلالی لائیں گے. توڑ کے ان زنجیروں کو اذان بلالی لائیں گے. سوچ و عقل کے میدان میں علم بغاوت اٹھا دو آج. سوچ و عقل کے میدان میں علم بغاوت اٹھا دو آج. کل کے عمل شجاعت میں برق رفتاری لائیں گے. ہمیں عمل کرنے میں بڑی تیزی دکھانی پڑے گی، ورنہ یہ شر جو ہے مرزائیت کا، کفر کا، یہودیت کا، نصرانیت کا ہمارے گھروں تک گھس جائے گا. سوچ و عمل کے میدان میں علم بغاوت اٹھا دو آج. کل کے عمل شجاعت میں برق رفتاری لائیں گے. باطل کے مکڑی جالوں سے سیاہ بادل چھائے ہیں. باطل کے مکڑی جالوں سے سیاہ بادل چھائے ہیں. سورج کی پرنور کرنوں سے سحر کو چمکائیں گے. سورج کی پرنور کرنوں سے سحر کو چمکائیں گے. آخری شعر ہے، سوچ و فکر کی پروازیں دام ستمگر میں ہیں قید. سوچ و فکر کی پروازیں دام ستمگر میں ہیں قید. محمود ذکر اللہ کی ضربوں سے قلب روح گرمائیں گے. محمود ذکر اللہ کی ضربوں سے قلب روح کو گرمائیں گے. پھر عرض کرتا ہوں، سوچ و فکر کی پروازیں دام ستمگر میں ہیں قید. محمود ذکر اللہ کی ضربوں سے قلب و روح کو گرمائیں گے. دین کے جو رہزن ہیں ایمانوں کے وہ بیوپاری. ہم دین کے محافظ ہیں جذبہ ایمانی لائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.